اور ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کا کھانا پینا مہیا کرنے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو لوگ اللہ کو ایک مان کر ایمان لائے ہو، جو اسلام کو سچا مذہب جانتے ہو، جو اللہ کے نبی کو سچا رسول مانتے ہو، جو قرآن کو اللہ کی اچھی کتاب آخری کتاب مانتے ہو، وہ لوگ سنو اللہ رب العالمین تمہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بچنے کے لیے کی آگ سے تلقین کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین تمہیں کہتا ہے کہ تم اپنے آل و عیال کو بھی اس آگ سے بچانے کی کوشش کرو جس آگ کے اندر انسان اور پتھر ہے، جس آگ میں صرف انسان اور پتھر کو جلایا جائے گا، جس آگ کو جلانے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت سخت فرشتے مقرر ہیں۔ ان فرشتوں سے اللہ رب العالمین جو حکم کرتا ہے وہ فرشتے اس کی تعمیر کرتے ہیں، وہ فرشتے ان کی نافرمانی نہیں کرتے، ایسے فرشتے اس آگ کو جلاتے ہیں جس آگ میں انسان اور پتھر کو جلایا جائے گا۔ اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین خود ہم کے تمام انسانوں سے کہتا ہے، اور تمام انسانوں سے کہنے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے آل و عیال کو بچانے کی بھی کوشش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ خود تم اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور اس آگ سے کس طریقے سے بچا جائے گا آپ یہ جان لیجیے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی گزارنے کا حکم کیا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں چلنے کے لیے کہا ہے، اگر ہم اسی طریقے سے آج اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہم اس آگ سے بچ سکیں گے۔ اور ٹھیک جس راستے پہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں چلنے کے لیے کہا ہے، اسی راستے پر ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی چلائیں گے تو ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی اس آگ سے بچا لیں گے۔ اگر ہم اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اے وہ لوگوں تم نے خود نماز پڑھی تھی، تم نے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کبھی نہیں کہا تھا، تم تو خود شریف انسان تھے، تم اپنے بچوں کو فلم دیکھنے سے منع نہیں کرتے تھے، تم اپنے بچوں کو غلط کام سے کبھی روکا نہیں تھا۔ اے لوگوں تم تو خوب اچھے انسان تھے، تمہاری وہوائی ہو رہی تھی، تمہاری دنیا میں تعریفیں ہو رہی تھی، لیکن تم نے کبھی اپنے گھر کا خیال نہیں کیا تھا کہ تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، تمہاری بیوی نماز پڑھتی تھی یا نہیں، تم نے کبھی اس سلسلے میں معلوم نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے یہ سوال کرے گا۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، گھر کے گارجن نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے لڑکے آوارہ گری میں وقت برباد کر رہے ہیں۔ باپ یہ پتہ نہیں کرتا کہ میرا لڑکا کیا کر رہا ہے، میرا لڑکا کس راستے پہ چل رہا ہے، کس گاؤں میں جا کر آوارہ گری میرا لڑکا کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں کل قیامت کے دن ایسے سب کو اللہ رب العالمین ذمہ دار ٹھہرائے گا اور ان کو حساب دینا پڑے گا۔ تم نماز دنیا میں پڑھ رہے تھے لیکن تمہاری نماز کوئی کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ نے تم سے جو امانت اولاد دی تھی اس اولاد کو تم نے صحیح راستے پر چلانے کی کوشش نہیں کی، تم نے ان کو اللہ اور رسول کے راستے پر چلنے کی تلقین کبھی نہیں کی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں بات کو سمجھتے چلنا، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ہم انسانوں سے کہا جا رہا ہے، ہم انسانوں کے بچے بیوی ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم اپنے
سخت آگ ہے جس آگ میں ہم انسان اور پتھر جلائے جائیں گے، تو ہم خود بچنے کی کوشش کریں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ آگے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام رائی وهو مسؤول عن رعیتہ والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر یہ فرمایا ہے، اے وہ لوگو، وہ گھر کے ہر ایک انسان کا جن ہے ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آج دنیا کا جو سپریم پاور رکھنے والا پردھان منتری ہے، ان سے کل قیامت کے دن اس دنیا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن گاؤں کا جو پردھان ہے، گاؤں کا جو مالک ہے، ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عورت سے سوال کیا جائے گا کہ تم بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار تھی، تم نے شوہر کے گھر کا انتظام کس طریقے سے کیا، تم نے بہوؤں کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کیا، تم نے بہوؤں کو نماز پڑھنے کا موقع دیا تھا یا نہیں، اذان ہو رہی تھی تم کام پر ان کو لگائے رکھی تھی یا تم نے ان سے پہلے کہی تھی کہ پہلے نماز پڑھ لو پھر بعد میں کام کیا۔ قیامت کے دن اس عورت سے بھی سوال کیا جائے گا جو گھر کے ذمہ دار ہیں، جو گھر کے مالک ہیں، ان سے سوال کریں گے کہ گھر میں تمہارے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی کو آنے کی اجازت تو نہیں دی تھی۔ یہ سوال کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس عورت سے پوچھیں گے۔ اسی طریقے سے انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی بچوں کو اسلامی تعلیم سے آگاہ کیا تھا یا نہیں، تم نے قریانیت اور بیحیائی میں ابھارا تھا یا کیا تم نے اسلامی تعلیم سے ان کو آرستہ کیا تھا۔ تمہاری بیٹی، تمہاری بہویں بازار کے چکر لگا رہی تھی، تم نے کبھی منع کیا تھا، کبھی تم نے ان کو روکا تھا یا نہیں؟ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے اور ہماری یہ پکڑ ہوگی۔ پکڑو یار دوست میرے اسلامی بھائیوں، اور آگے آئیے اللہ کے نبی کی حدیث سنیے۔ مولوی صاحب بنائے ہوئے ہیں یستریہ اللہ مان جا مت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اب جس شخص کو اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا، جس شخص کو اللہ رب العالمین نے آج نگراں بنایا، اللہ رب العالمین نے جس شخص کو آج عہدہ دیا، گاؤں کا مالک بنایا، ملک کا مالک بنایا، ضلع کا مالک بنایا، گھر کا گارجن بنایا، گھر کا مالک بنایا، جس کسی ذمہ دار نے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے جہنم کو حرام، جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے گھر میں ہمارے بیوی بچے، اگر ہم نے ان کی ذمہ داری قاعدے سے نہیں نبھائی، اگر ہم نے ان کو صحیح راستے پہ نہیں چلایا، تو مان لیجئے اللہ کے نبی کی حدیث ہے ہم پر جنت کو حرام کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے، گھر کا خبر لینا ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا برائیاں ہو رہی ہے، کیا نیکیاں ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں کیا حال ہے، ہمارے گھر میں اسلامی ماحول کے نقطۂ نظر پر سازگاری ہے یا ہمارے گھر میں عریانیت اور بیحیائیاں عام ہیں۔ ہمیں یہ خبر رکھنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری قاعدے سے نبھانی ہے، ورنہ کل قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ ہمیں اللہ رب العالمین ہم پر جنت کو حرام کر دیں گے اور ہمیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ آگے آئیے، اگر آج ہم اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو اسلامی تعلیم کے طور پر ان کی تربیت کریں گے، ان کو اسلامی تعلیم دیں گے، تو کل مرنے کے بعد یہی بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، یہی نیک اولاد ہمارے لیے ہمارے مرنے کے
بچے ہمارے لیے مرنے کے بعد جو نیک کام کریں گے وہ ثواب ہم کو پہنچتا رہے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. حضرات گرامی, جب انسان مر جاتا ہے تو تمام ثواب کا بند کر دیا جاتا ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی ثواب ان کو نہیں پہنچ سکتا سوائے تین چیزوں کے. وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ایک صدقہ جاریہ, کسی نے اپنی زندگی میں کہیں کوئی ہینڈ پائپ لگوا دیا, کوئی سمر لگوا دیا, کہیں مسجدیں بنوا دی, کہیں وضو خانہ تیار کروا دیا, تو یہ مرنے کے بعد ان کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی اسلامک کتابوں کو چھپوا دیا تو یہ بھی ان کے مرنے کے بعد جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی ان کو یہ ثواب ملتا رہے گا. اسی طریقے سے اگر انسان اپنے اولاد کی پرورش صحیح طریقے سے کرتا ہے اور دنیا میں ان کو چھوڑ جاتا ہے, وہی اولاد نیک ہو کر جب مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے, ہاتھ اٹھا کر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو اللہ رب العالمین اس بچے کی, اس نیک اولاد کی, اس نیک باپ, اس نیک ماں کی, نیک اولاد کی دعاؤں کو سن لیتا ہے. اور وہ انسان جو مر گئے, وہ نیک ماں باپ جو مر گئے, وہ نیک اولاد کی دعا ان تک ان کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے, ان کو بھی وہ ثواب ملتا ہے. اس لیے اگر آج ہم اولاد کو بگڑتا ہوا اس دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے تو ہماری بدنامی قبر پر جانے پر بھی ہوگی. لوگ کہیں گے فلاں آدمی مر گیا, فلاں کا لڑکا آج شراب پیتا ہے, فلاں کا لڑکا آج فلانے گاؤں میں جا کر فلاں کام کرتا ہے. تو اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں, بات آپ لوگوں کو سمجھ میں زیادہ آ رہی ہوگی کہ آپ اپنے اولاد کو صحیح راستے پر بچپن ہی سے لگانے کی کوشش کریں تاکہ مرنے کے بعد آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو, وہ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کا اس دنیا کے اندر رہے اور مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے. کیا خوشی کی بات ہوگی جو مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. تو آج ہمیں اولاد کی پرورش پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے, بہت محنت کرنی چاہیے اولاد کی تربیت پر, خاص کر اسلامی تربیت. میرے اسلامی بھائیوں, اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف آپ بچوں کو مولانا بنائیے, مولوی بنائیے, حافظ بنائیے. اسلام یہ صرف نہیں کہتا. آپ مولوی بھی بنائیے, آپ ان کو ڈاکٹر بھی بنائیے, آپ انجینئر بھی بنائیے, آپ اس کو CRPF کا جوان بھی بنائیے, آپ ان کو بڑے عہدیدار ادھیکار بھی بنائیے. آپ کو اسلام روکا نہیں ہے, لیکن آپ ان کو سب سے پہلے اسلامی تعلیم دیجیے تاکہ وہ راستے سے نہ بھٹکے, تاکہ وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے. یہی تعلیم ہمارے نبی نے دی ہے. اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے اسلامی تعلیم دینے کی کوشش کریں. آگے آئیے. حضرات گرامی, حضرت لقمان علیہ السلام نے تربیت اولاد کے سلسلے میں جو نصیحت اپنے بچوں کو کی تھی وہ اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے تربیت اولاد کے سلسلے میں وہ آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرما دیا. آپ بھی آیتوں کا ترجمہ سنیے اور آیتوں کو سنیے اور سن کر اپنے بچوں کو اسی طریقے سے تربیت کرنے کی کوشش کیجیے. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لَا تُشْرِكْ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت
لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بچپن میں اپنے بچپن چھوٹے لڑکے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، اے میرے پیارے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کا گناہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جس طریقے سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے شرک سے منع کیا، شرک کے بارے میں بتایا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں کرتا، جب تک کہ اللہ رب العالمین شرک کے بدلے میں ان کو سزا نہ دے دے۔ تو میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو تم شریک نہ ٹھہرانا۔ تو آج ہمیں بھی حضرت لقمان علیہ السلام کی طرح سب سے پہلے اپنی اولاد کو یہ بتانا چاہیے کہ ہر جگہ تم جہاں کہیں بھی رہنا، اللہ کے ساتھ تم شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ تم شرک نہ کرنا، چاہے تم تکلیف میں ہو، چاہے تم دکھ میں ہو، چاہے تمہاری جان چلی جائے، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، لیکن تم شرک کبھی بھی نہ کرنا۔ اس طریقے سے آج ہمیں اپنے اولاد کو سمجھانا چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم نے کس انداز سے اپنے اولاد کو سمجھایا، اسی طریقے سے آج ہم اپنے اولاد کو تربیت دینا چاہیے کہ میرے پیارے بیٹو، اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی ہمیں پالنے والا نہیں، کوئی بیماری سے شفا دینے والا نہیں۔ اللہ ہی ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہی ہمارا داتا ہے، اللہ ہی ہمارا حاکم ہے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی ہمارا بگڑی بنانے والا ہے۔ یہ تربیت ہمیں اپنے اولاد کو بچپن ہی میں دینا چاہیے، اس لیے کہ بچپن کی تعلیم پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ وہ بچے کو جب یہ توحید کی تعلیم مل جائے گی، جب ان کو شرک سے روکا جائے گا، وہ بچہ کہیں بھی جائے گا، مشرکان گاؤں میں بھی جائے گا، پھر بھی ان کا عقیدہ مضبوط رہے گا، وہ توحید پر قائم رہے گا، وہ توحید سے کبھی ہٹے گا نہیں۔ اس لیے لقمان حکیم نے سب سے پہلے اپنی اولاد کو توحید کے بارے میں یعنی شرک سے روکا اور بتایا ہر چیز کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو خالق و مالک جاننا، اللہ رب العالمین کو کارساز، اللہ رب العالمین کو داتا، اللہ رب العالمین ہی کو دانا ماننا۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان حکیم نے کی، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف واصطبر علیہا۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ کی جو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمایا اور آج امت محمدیہ کے سامنے یہ دلیل ہے کہ اے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تم جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا، تم نماز قائم کرتے رہنا، جب تک دنیا کے اندر تم رہنا نماز قائم کرتے رہنا اور ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا اور تم مصیبتوں میں صبر کرتے رہنا۔ اور یہی تعلیم، یہی تربیت آج ہم اپنے بچوں کو دیں گے کہ میرے پیارے بچے، جب تک تم دنیا کے اندر رہنا نماز قائم کرتے رہنا اور جو مصیبتیں تم پر پہنچے اس پر صبر کرتے رہنا اور ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا۔ تو وہ میرا لڑکا، وہ میرا پیارا سا بچہ اسی تعلیم کے طور پر ساری زندگی نماز بھی پڑھتا رہے گا اور ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتا رہے گا۔ آج اکثر مسلمان بھائیوں کے لڑکے کو دیکھ لیجئے، لفنگوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، لفنگوں کی جماعتوں میں گھوما کرتا ہے اور ہمیشہ ان کے دل و دماغ میں شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اور شیطانی مشورہ ہوتا ہے اور شیطانوں کے جال میں پھنسا جاتا ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ان کی تربیت کے لیے کہا تھا، ہم نے ان کو اس طریقے سے ان کی تربیت نہیں کی۔ اور اگر ہم اولاد کو یہ بتائے ہوتے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ أَوْ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو تم اس پر صبر کرنا۔ اگر ہم بچپن ہی میں اولاد کو صبر کے
سلسلے میں یہ تربیت کر دیں تو وہ بچہ جب ہم انتقال کر جائیں گے تو ہمیں خوشی خوشی وہ کفن دفن کے ساتھ ہمیں گھر سے ودا کریں گے. نہیں تو جس طریقے سے آج دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے ابا اماں انتقال کر جاتے ہیں، اولاد ناپاک ہے اور دور ہٹ کر رہتا ہے، جنازوں میں شریک نہیں ہوتا اور صبر سے کام نہیں لیتا، وہ بالکل دیوانہ پن ان پر طاری ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، یہ کیا ہو گیا، ان کو صبر نہیں ہوتا. اس لیے اولاد کو بچپن ہی سے بتا دینا چاہیے کہ چاہے تم پر کتنی بڑی مصیبت آ جائے تم اس پر صبر کر کے اپنی زندگی کو گزارنا، اپنے دل کو بھی قابو رکھنا، صبر سے تم کام لینا، جزا پھزا نہ کرنا، دیوانگی میں نہ اترانا. یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے. اور آگے آئیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کی تمام انسانوں کے لیے معلم بنا کر بھیجا تھا. اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ کو تمام امت اسلامیہ کے لیے ایک معلم بنا کر بہت بڑے انجینئر بنا کر بھیجا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام احادیثیں ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے ایک ماں باپ کو اپنے بچوں کی اپنے بچیوں کی تعلیم و تربیت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثیں بیان کی ہے. آئیے میں کچھ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت اولاد کے سلسلے میں بتاتا چلوں. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری میں اللہ کے نبی کی سواری کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام الا اعلمک کلمات ينفعك اللہ بہن. اے غلام میں تمہیں آج کچھ نفع بخش باتیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، جب میرے لیے وہ نفع بخش باتیں ہیں آپ کیوں نہیں بتائیں گے، مجھے ضرور بتائیے. سنیے اللہ کے نبی اس غلام سے کیا بتاتے ہیں، آپ بھی سنیے، اسی طریقے سے اپنے بچوں کو بھی آپ تعلیم دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک. اے غلام تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، تم اللہ کی عبادت کی پابندی کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کے قانون کی تم پالن کرنا. اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا کی تمام مصیبتوں سے دور رکھے گا. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہم دنیا کے انسانوں کے بچوں کے لیے، ہم دنیا کے انسانوں کے لیے ہے کہ اگر آج ہم اللہ کے حکم کا پالن کریں گے، اللہ کے حکم پر چلیں گے، اللہ کے دین کی حفاظت کریں